ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فیوچر کنٹینوس ٹینس کو۔ چونکہ اس سے پہلے ہم لوگ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پڑھ چکے ہیں، آج ہمیں پڑھنا ہے فیوچر کنٹینوس ٹینس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ فیوچر کنٹینوس ٹینس کو اردو میں کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، ٹینس کہتے ہیں زمانے کو، اور کنٹینوس استمرار یا استمراری، فیوچر مستقبل، تو اردو میں کہیں گے زمانہ مستقبل استمراری۔ کیا کہیں گے؟ فیوچر کنٹینوس ٹینس زمانہ مستقبل استمراری۔ اب اس کے تحت جو جملے ہوں گے وہ بھی تین قسم کے ہوں گے۔ ایک ہوگا افرمیٹو یعنی کہ مثبت، اس کو کہیں گے فیوچر کنٹینوس ٹینس کے افرمیٹو سینٹینسز، یعنی زمانہ مستقبل استمراری کے مثبت جملے۔ اور دوسری قسم ہوگی نیگیٹو کی، یعنی فیوچر کنٹینوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز، یعنی زمانہ مستقبل استمراری کے منفی جملے۔ تیسری قسم ہے فیوچر کنٹینوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز، یعنی زمانہ مستقبل استمراری کے سوالیہ جملے۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم مثبت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثبت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فیوچر کنٹینوس ٹینس کہتے کسے ہیں۔ تو فیوچر کنٹینوس ٹینس کہتے ہیں اس زمانے کے جملوں سے، یعنی اس کی تعریف یہ کر سکتے ہیں اس زمانے کے جملوں سے، یعنی فیوچر کنٹینوس ٹینس کے زمانے کے جملوں سے کام کا مستقبل میں جاری ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو بات ایک دم واضح ہے، لیکن کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں دی جاتی ہے، اس میں مدت نہیں دی جاتی ہے۔ کام کے جاری رہنے کا یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں معلوم ہو پاتی ہے۔ ایک تعریف ہے۔ اور پہچان کیا اس کی ہوگی؟ پہچان ان جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہوگا؟ آئی وی کے ساتھ شیل بھی، اور آئی وی یعنی فاعل اگر آئی وی ہے تو اس کے ساتھ شیل بھی، ہیلپنگ ورب لائیں گے، اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لائیں گے، پھر بعد میں مفعول وغیرہ لائیں گے۔ اور اگر فاعل کیا ہے؟ واحد ہے، فاعل کیا ہو؟ آئی وی کو چھوڑ کر کے جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول بی لگائیں گے، اور ورب کی فرسٹ فارم اس کے بعد میں لائیں گے، اس میں آئی این جی لگائیں گے، پھر آبجیکٹ وغیرہ لے کر آئیں گے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فیوچر کنٹینوس ٹینس مستقبل میں جاری رہنے والے کاموں کا ترجمہ فیوچر کنٹینوس ٹینس میں کرتے ہیں۔ افرمیٹو یعنی اس جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اس کے تحت جملے مثبت بھی ہوں گے، منفی بھی، سوالیہ بھی۔ تو یہاں مثبت کا پہلے قاعدہ بتا رہے ہیں۔ جیسے وہ اسکول آ رہا ہوگا تو ہی ول بی کمنگ ٹو اسکول۔ اب یہاں پہ یعنی فیوچر کنٹینوس ٹینس میں فاعل کے حساب سے اس کا ہیلپنگ ورب آئے گا، یعنی فاعل اگر آئی اور وی ہے تو شیل بھی ہیلپنگ ورب آئے گا، ورنہ ول بھی آئے گا، اور اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگائیں گے، پھر وہ آبجیکٹ وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ پہچان رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی اگر فیوچر کنٹینوس ٹینس کا کوئی اردو جملہ ہے، اس کی انگریزی بنانا چاہیں تو آپ اس میں سب سے پہلے فاعل کو چھانٹیں گے، سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد میں ول بھی یا شیل بھی فاعل کے حساب سے لائیں گے، یعنی فاعل اگر آئی وی ہے تو شیل بھی لائیں گے، اور اس کے علاوہ ہے تو ول بھی لائیں گے۔ اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، پھر آبجیکٹ وغیرہ لائیں گے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسکول آ رہا ہوگا، ہی ول بی کمنگ ٹو اسکول۔ اب اس کے بعد میں فیوچر کنٹینوس ٹینس کے تحت جو نیگیٹو کا جملہ آتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس میں ناٹ کا ذکر ہوتا ہے، نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اب اس میں یہ بتائیں گے کہ نہیں کا استعمال کہاں کریں گے۔ میرا بھائی میچ نہیں کھیل رہا ہوگا، مائی برادر ول ناٹ بی پلئنگ میچ۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ ناٹ کا استعمال کہاں پر کریں گے، تو اس کے بارے میں جان لیجئے، بہت آسان ہے۔ یعنی منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال شیل یا ول کے فوراً بعد لیکن بی سے پہلے کرتے ہیں۔ یعنی شیل بی اور ول بی جو آپ دیکھے تھے یہاں، شیل بی ول بی
تو اب ناٹ کا استعمال اس کے بیچ میں کریں گے، یعنی شیل اور بی کے بیچ میں ناٹ کا استعمال کریں گے، بس وہ منفی جملہ بن جائے گا۔ دیکھیے اس کا جیسے میرا بھائی میچ نہیں کھیل رہا ہوگا تو مائی برادر ول ناٹ بی، دیکھیں ناٹ کا استعمال دونوں کے بیچ میں کیا، پلینگ میچ۔ اب اس کا یہ فارمولا بتا رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، یعنی منفی جملہ ہو تو اس میں آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد میں ول یا شیل، اس کے بعد میں ناٹ، پھر بی، اور پھر ورب کے فرسٹ فارم میں آئی این جی، اور پھر آبجیکٹ وغیرہ لے کر آئیں گے۔ یہ بات رہی نیگیٹو کے بارے میں اور اس کے قاعدے کے سلسلے میں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں انٹروگیٹو کے بارے میں، یعنی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا جو تیسرا جملہ ہوتا ہے انٹروگیٹو ہوتا ہے، یعنی سوالیہ۔ تو سوالیہ جملہ اس میں بھی دو طرح ہوتے ہیں، انہیں انٹروگیٹو افرمیٹو ہوتا ہے، یعنی سوالیہ مثبت جملے، اور انٹروگیٹو نیگیٹو سوالیہ منفی جملے ہوتے ہیں، اور دونوں کا قاعدہ الگ الگ ہے۔ دیکھیں انٹروگیٹو، کیا تم مسجد جا رہے ہوگے، ول یو بی گوئنگ ٹو ماسک۔ یہاں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ انٹروگیٹو کے جملے دو طرح ہوتے ہیں، یعنی سوالیہ لفظ کے اعتبار سے دو طرح ہوتا ہے۔ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں سوالیہ لفظ آتا ہے، جسے کیا تم مسجد جا رہے ہوگے، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بیچ میں آتا ہے، تو اگر جملے کے شروع میں کیا لفظ ہو تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اسی ہیلپنگ ورب کو شیل بی یا ول بی جو ہے اسی کو ہمیں شروع میں لانا ہوگا، شیل یا ول کو شروع میں لانا پڑتا ہے۔ اور اگر بیچ میں کیا کیوں کہاں ہے تو اس کی انگریزی بھی لائیں گے، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب لے کر آئیں گے، پھر اس کا فارمولا جیسا یہاں بتا رہے ہیں اس کے حساب سے رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم انٹروگیٹو افرمیٹو کا دیکھتے ہیں، یعنی سوالیہ مثبت جملے کا قاعدہ، جیسے کیا تم مسجد جا رہے ہوگے۔ تو یہاں دیکھیے ول یو بی گوئنگ ٹو ماسک۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا جملے کے شروع میں ہے، اس لیے ہیلپنگ ورب صرف لے آئے ہیں فاعل کو دیکھتے ہوئے، چونکہ یو ہے فاعل اس لیے ول لے کر کے یہاں آئے ہیں۔ آئی وی اگر فاعل ہوتا تو یہاں شیل ہوتا، تو سب سے پہلے یہاں پہ ول یا شیل، اس کے بعد میں سبجیکٹ، اور پھر بی، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، اور پھر مفعول وغیرہ کا آتا ہے۔ اس کے بعد میں انٹروگیٹو اور نیگیٹو، یعنی انٹروگیٹو نیگیٹو کا قاعدہ بتا رہے ہیں، کیا میرا بھائی تمہارا انتظار نہیں کر رہا ہوگا، ول مائی برادر ناٹ بی ویٹنگ فار یو۔ اس کا فارمولا کیا بتا رہے ہیں کیسے، یعنی ناٹ کو کہاں پہ لانا ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد میں لائیں گے۔ کس کے بعد میں لائیں گے؟ ہاں، ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد میں لانا ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں، سبجیکٹ کے بعد میں لا رہے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لائے ہیں اور بی سے پہلے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ ہیلپنگ ورب لے کر آئیں گے، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر بی، ورب کے فرسٹ فارم میں آئی این جی، پھر آبجیکٹ وغیرہ لائیں گے۔ اب یہ نوٹ کر کے مزید کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ٹینس کے معاون فعل یہ ہیں ول بی، شیل بی۔ اس طرح اگر انگریزی جملوں میں ول بی اور شیل بی کے ساتھ میں ورب کا آئی این جی فارم کا استعمال کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ رہا ہوگا سے کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا جو قاعدہ تھا یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اسی کی روشنی میں آپ حضرات کو ایکسرسائز نمبر 19 کر لانا ہوگا۔ ٹرانسلیٹ انٹو اردو، یعنی اردو میں ترجمہ کریں گے۔ مائی ایلڈر برادر ول بی ریسائٹنگ دا ہولی قرآن ان دا ماسک۔ یور ینگر برادر ول ناٹ بی رائٹنگ اے لیٹر ول دا cobbler be polishing our shoes? When will he be returning you your book? Why will the boy not be quarreling with each other? Hence cobbler mochi return lautana۔ اب یہاں ایکسرسائز نمبر 21 ہے، اس کی انگریزی بنا کر لانا ہے۔ بچہ رو رہا ہوگا، اس کا بیٹا شور نہیں کر رہا ہوگا، وہ آگرہ سے کیوں لوٹ رہا ہوگا، کیا میں تم کو تحفہ نہیں دے رہا ہوں گا، تم اپنے دوست کو کم مشورہ دے رہے ہوگے۔ ہنس بچہ بیبی، شور کرنا میک انوائز، مشورہ دینا ایڈوائز۔ عزیز طلبہ، یہ
فیوچر کنٹینوس کے جو قاعدے تھے سب مکمل ہوئے. اب اسی کی روشنی میں ہمیں اس ایکسرسائز کو کر کے لانا ہوگا. اب یہاں پہ سوالیہ کے بارے میں ہم دوسری کتاب کے حوالے سے یہاں تفصیل سے کچھ اور آپ جان لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کنٹینوس ٹینس انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملے کے کچھ قاعدے یہاں دیکھیے. اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ ایسے جملوں میں فاعل کے مطابق سب سے پہلے ول یا شیل لکھتے ہیں اور فاعل کے بعد میں بی اور پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگاتے ہیں. نمبر 2، اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ آئے تو سب سے پہلے اس لفظ کی انگریزی لکھتے ہیں اور بقیہ جملہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق رہے گا. یعنی یہ جو اوپر آپ پڑھے ہیں قاعدہ اسی کے مطابق رہے گا. اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو سبجیکٹ کے فوراً بعد لیکن بی سے پہلے نہیں کے لیے ناٹ لکھتے ہیں. اس کا فارمولا یہ ہوگا ول شیل پھر سبجیکٹ پھر بی اور پھر ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی. یعنی یہ اس کا مثبت والے کا. منفی والے کا یہ ہوگا کہ شیل ول یا شیل سبجیکٹ پھر ناٹ پھر بی اور اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی اور آبجیکٹ وغیرہ. عزیز طلبہ یہ بحث مکمل ہوئی ہے. اب آپ لوگوں کو ایکسرسائز کر کے لانا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.